الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ امانت اور دیانت لوگوں کے دل سے اٹھ چکی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، دفتروں میں پیسے یا سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، ہر شخص زیادہ سے زیادہ بٹورنے کی فکر میں ہے، شرافت اور اخلاق کا جنازہ نکل گیا ہے، بے دینی کا سیلاب چاروں طرف امڈا ہوا ہے، لوگ خدا اور آخرت سے غافل ہیں۔ اس قسم کے جملے میں جو ہم دن رات کسی نہ کسی اسلوب سے کہتے یا سنتے رہتے ہیں، ہماری کوئی محفل شاید ہی حالات کی خرابی کے اس شکوے سے خالی ہو، اور یہ شکوہ کچھ غلط بھی نہیں۔ واقعتاً زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر ڈالیے ایک نمایاں انحطاط دکھائی دیتا ہے، اور معاشرتی خرابیاں ہمیں گھن کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ دوسری طرف اصلاح معاشرہ کا جائزہ لیجئے تو بظاہر ان میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ نہ جانے کتنے ادارے، کتنی جماعتیں، کتنی ایجنسیاں اسی معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہی ہیں اور قائم کی گئی ہیں، اور اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہیں۔ شاید ملک کا کوئی قابل ذکر حصہ اس قسم کی کوششوں سے خالی نہ ہو، اور ان میں سے بعض کوششوں کا محدود سا اثر کہیں نظر بھی آ جاتا ہے، لیکن اگر بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو بظاہر یہ ساری کوششیں رائگان محسوس ہوتی ہیں، اور معاشرے کی مجموعی فضا پر نہ صرف یہ کہ ان کا کوئی نمایاں اثر ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ افق پر امید کی کوئی کرن بھی نظر نہیں آتی۔ اس صورتحال میں یوں تو بہت اسباب ہیں، اور یہ اسباب اتنے الجھ گئے ہیں کہ اس الجھی ہوئی دور کا سرا پکڑنا بھی آسان نہیں رہا۔ لیکن اس وقت میں صرف ایک اہم سبب کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کی طرف بسا اوقات ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارا اجتماعی مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ہمیں دوسروں پر تنقید کرنے، ان کے عیوب تلاش کرنے اور ان کی برائیوں پر تبصرہ کرنے میں جو لطف آتا ہے وہ کسی حقیقی اصلاحی عمل میں نہیں آتا۔ حالات کی خرابی کا شکوہ ہمارے لیے وقت گزاری کا ایک اچھا مشغلہ ہے جس کے نت نئے اسلوب ہم ایجاد کرتے رہتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے کوئی بامعنی قدم اٹھانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ اور اگر اصلاح کے حوالے سے کوئی جھنڈا بلند کرتے بھی ہیں تو ہماری خواہش اور کوشش ہوتی ہے
کہ اصلاح کے عمل کا آغاز کسی دوسرے سے ہو، اپنی ذات سے، اپنی جان سے نہ ہو۔ ہمارا اصلاحی جدوجہد اس ذہنی مفروضے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہے کہ ہماری سوا ساری دنیا کے لوگ خراب ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی اچھا سمجھنے لگے ہیں، حالانکہ اصلاح تو اپنی ذات سے ہی شروعات کی جاتی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میں بنیا تے جگ بنیا، جے میں نہ بنیا تے جگ نہ بنیا۔ معاشرے کے حالات اور لوگوں کے طرز عمل پر تنقید کا سب سے خطرناک اور نقصان دہ پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو خود اپنی غلط کاری کے لیے وجہ اور جواز بنا لیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ فقرہ کثرت سے سننے میں آتا رہتا ہے کہ یہ کام ٹھیک تو نہیں ہے، لیکن زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے اور زمانے کی ساری برائیوں کا تذکرہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے ہم ان تمام برائیوں سے معصوم اور محفوظ ہیں، لیکن اس تذکرے کے بعد جب عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ان کاموں کا بے تکان ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں جن کی برائی بیان کرتے ہوئے ہم نے اپنا سارا زور بیان خرچ کیا تھا۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ہولناک آگ بھڑک رہی ہے اور ہم یقین سے جانتے ہوں کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ پورے ماحول کو خراب کر ڈالے گی، پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور سب کو جلا ڈالے گی، لیکن معاشرتی برائیوں کی جس آگ کا تذکرہ ہم دن رات کرتے ہیں، عجیب بات ہے کہ اس کے بارے میں ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ یہ تذکرہ کرنے کے بعد ہم خود بھی اسی میں کود جاتے ہیں۔ ہم دن رات رشوت خوروں کی سلواتیں سناتے ہیں، لیکن کبھی وقت ملے تو ہم خود رشوت کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ جبکہ معاشرے میں برائیوں اور گمراہیوں کا چلن عام ہو جائے تو ایسے موقع کے لیے قرآن کریم نے ایک بڑی اصولی ہدایت عطا فرمائی ہے، جس سے غفلت کے نتیجے میں ہم موجودہ حالات سے دوچار ہیں۔ وہ ہدایت قرآن کریم کے الفاظ میں یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، خود اپنی خبر لو، اگر تم ہدایت کے راستے پر ہو تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں یہ زرعی حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ دوسروں کی بدعملی تمہاری بدعملی کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ نہ صرف اس کا تذکرہ کر دینے سے کوئی مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنی خبر لو اور کم از کم اپنی ذات کی حد تک بدعمالیوں سے پرہیز کرو اور اپنا سارا زور خود اپنے آپ کو درست کرنے میں خرچ کرو۔ یہی ہدایت ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی ہے: اذا رأیت شحا مطاعا وهو متبعا ودنیا مؤثرة
وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة۔ جب تم دیکھو کہ لوگ جذبہ بخل کی اطاعت کر رہے ہیں اور خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کے ہر معاملے میں ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، تو ایسے میں خاص طور پر اپنی اصلاح کی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو چھوڑ دو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر عام لوگوں کی برائی کرتے رہنا مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ مسئلے کا حل اگر ہے تو ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اپنے آپ کو ان پھیلی ہوئی برائیوں سے بچانے کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔